السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم مصلیان، 11ویں تراویح آج پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ اور سورہ یونس، ان دونوں سورتوں کا بیان ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پر ایک ایسے گناہ کے تعلق سے بتایا ہے کہ جو گناہ کرتے کرتے انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کی معافی اور بخشش تو دور کی بات ہے، دوسرے لوگ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ شاید جانتے ہو کون سا گناہ ہے، وہ شرک ہے۔ کوئی بھی انسان شرک کرتے کرتے دنیا سے اگر چلا گیا تو اس کی بخشش تو دور کی بات ہے، اس کے لیے دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ مغفرت کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ایک بار بھی کہے اللہ تعالیٰ یہ جو مر گیا اس کو تو بخش دے۔ دعا کرنے سے مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انتہائی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ اس گناہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس گناہ کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہو کہ اس کے لیے اب دعا بھی نہیں کی جا سکتی، صرف اسی گناہ پر بات کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 113 اور 14 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى۔ کسی نبی کے لیے اور کسی ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کریں۔ واقعہ چونکہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے لیے بہت پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ زندگی میں جس نے آپ کے برے دنوں میں آپ کا ساتھ دیا ہو آپ اس کا برا کبھی نہیں چاہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ ابو طالب مشرف باسلام ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب سے بچ جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو موت کے آخری وقت میں بھی دعوت دیتے رہے، لیکن دوسرے لوگوں کے بہکاوے کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہ لا سکے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد کہا اللہ کی قسم میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا ما لم انہا عنہ، جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ کہا میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، جبکہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ کفر پہ مرے تھے، شرک پہ دنیا سے گئے تھے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں، آپ کیا دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر، آپ جسے پسند کرتے ہیں اور جس کو ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، ہدایت پہ اللہ تعالیٰ جس کو لانا چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ اتار دیا۔ اللہ کے نبی ترنت رک گئے کہ اب نہیں دعا کرنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جب یہ بات کہی کہ کوئی بھی انسان کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے تو انسان کبھی کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا باپ مشرک ہے تو کیا باپ کے لیے بھی نہ کروں، ماں میری مشرکہ چلی گئی تو کیا میں اس کے لیے دعا نہ کروں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، گرچہ وہ مشرک تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو،
باقاعدہ اللہ نے وضاحت کر دی. اب قریبی میں میاں بیوی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹے ہو سکتے ہیں، ماں بیٹے ہو سکتے ہیں. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جب آپ کو معلوم ہو جائے، یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ انسان شرک پہ ہی مرا ہے، اس انسان کی موت شرک پہ ہوئی ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اے اللہ، تو نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا، جبکہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، جو کہ شرک تو کرتے ہی تھے، ساتھ میں بت اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کی ہے، تو کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. اے قرآن کے پڑھنے والوں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم میرے پیغمبر نے اپنے باپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا اس وقت کی تھی جب انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اے ابا جان، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. قرآن میں دوسری جگہ سے فرمایا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. اے والد محترم، آپ کی بخشش کی دعا میں اپنے رب سے کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے سچ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی بھی تھی، وغفر لی ابی، اے اللہ رب العالمین میرے باپ کی بخشش فرما دے، انہو کان من الضالین، میرا باپ گمراہ تھا پھر بھی اس کی بخشش فرما دے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا اپنے باپ کے لیے کی، کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کیونکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی بخشش کی دعا کروں گا. تو وعدہ کو پورا کرنے کے لیے ایک پیغمبر نے اپنے باپ کی بخشش کی دعا مانگی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے ابراہیم، تمہارا باپ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہو کے دنیا سے گیا ہے، لہٰذا آپ اپنے باپ کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر ترنت رک گئے تھے. فرمایا اللہ نے فلما تبین لہ، جب میرے بندے ابراہیم کو بھی معلوم ہو گیا انہ عدو للہ، کہ ان کے والد اللہ کے دشمن، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے اگر محمد رسول اللہ اور امت محمدیہ کو منع کیا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں نے اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ نبھایا، لیکن جب ان کو یقینی خبر مل گئی اللہ کی طرف سے تو انہوں نے بھی اپنے باپ کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیا تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت دی ہے، اگر آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں آپ کے لیے کروں گا، اس وقت آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کسی حرام کام کرنے کے لیے، وعدہ کر لیا کہ میں فلاں غلط کام میں تمہاری مدد کروں گا، وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہوں، اور وہ چیز حرام ہے. بعد میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ تو حرام تھا، وہ تو غلط تھا، تو وعدہ وہیں پر آپ توڑ دیجئے، وہاں پر آپ گنہگار نہیں مانے جائیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا وعدہ، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر اپنا وعدہ توڑ دیا. قرآن نے کہا تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ سے برات کا اعلان کر دیا. مغفرت کی دعا کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جملہ اس میں فرمایا من بعد ما تبین لہ، ایسے ہی نہیں کہ بھائی فلاں آدمی مشرک تھا اب اس کے حق میں دعا نہیں کروں گا، منمانی نہیں چلے گی. کوئی آدمی مشرک ہوا کہ نہیں ہوا، شرک پہ اس کی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ڈکلیئر کون کرے گا؟ یہ علماء کریں گے. ہر آدمی منمانی نہیں، دشمنی کسی اور بات کی ہو اور پرچار کر دو کہ وہ آدمی مشرک تھا اس کے حق میں دعا کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. اللہ نے کہا من بعد ما تبین لہ، جب واضح ہو جائے، ڈکلیئر ہو جائے، کلیئر ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں سچ میں اس آدمی کی موت شرک پہ ہوئی ہے، اس آدمی نے مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کیا تھا، اور علماء حق نے اس کے ظاہری احوال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً وہ آدمی مشرک ہو کے دنیا سے گیا. جیسے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے والد
کفر پہ گئے تھے، یقینی خبر تھی. اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کفر پہ گئے تھے، سامنے یقینی خبر تھی، تو ان کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی نصیحتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مغفرت کی دعا مشرکوں کے لیے نہیں کر سکتے ہو. جب یہ قرآن کی آیت اتری، اس سے پہلے بہت سارے مسلمان مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کر چکے تھے، کر بھی چکے تھے اور کر کے دنیا سے جا بھی چکے تھے. اب وہ لوگ ٹینشن میں آ گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے فلاں کے لیے، وہ سب مشرک تھے، مغفرت کی دعا ہم کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو گمراہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس اپنی باتیں بھیج نہ دیتا ہو. اللہ تعالیٰ پہلے اسے سب کچھ بتاتا ہے، اس کے بعد انسان جب نہیں مانتا تب گنہگار ہوتا ہے. یعنی اللہ نے بیان فرمایا اے مسلمانوں تم پریشان نہ ہو، آج سے پہلے تم نے جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی تھی، مشرک کے حق میں دعائیں مغفرت کی تھی، اس پر تمہارا مواخذہ اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. آج کے بعد اگر کرو گے تب پکڑ ہوگی، کیونکہ آج یہ آرڈر پاس ہو رہا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کو بھی تسلی دے دی. اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی دیا ہے علماء کرام نے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کے حق میں کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھائی مشرک اتنا برا کیوں ہو گیا، کیوں اتنا بڑا مجرم ہو گیا کہ اس کے حق میں مغفرت کی بھی دعا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جواب دے دیا کہ اس لیے کہ اس انسان کے پاس آنکھیں بھی تھی، عقل بھی تھا، یہ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان سکتا تھا، یہ آسمان کو دیکھ کر اپنے رب کے بارے میں جان سکتا تھا، یہ بارش کو دیکھ کر، دنیا بھر کی ٹیکنالوجی اور سائنس کو دیکھ کر، خود اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے جسم میں غور کر کے اپنے رب کو پہچان سکتا تھا. یعنی کہ عقلی، سمعی، ہر طرح کی دلیلیں یہ انسان کے پاس اویلیبل تھی، اس کے باوجود اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے. یہ اس زمین کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا یہ انسان حقدار نہیں ہے کہ اس کے حق میں بخشش کی دعا بھی کی جائے. اور اگر کر بھی لے لوگ، اللہ نے تو کہہ دیا نہ کرو، لیکن اگر ساری دنیا کے لوگ کسی مشرک کے حق میں بخشش کی دعا کر بھی لے، اللہ نے فرمایا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، میں معاف نہیں کروں گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، جس کے جہنم میں جانے کے تعلق سے کنفرم ہو چکا تھا، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھیں، اور جنازے کی نماز میں مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، کہا 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھیں میں نہیں معاف کرنے والا ہوں. اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا تھا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ 70 سے 71 اور 72 بار پڑھنے سے آدمی بخش دیا جائے گا، تب بھی میں اس کی جنازے کی نماز 72 بار 71 بار پڑھ دیتا. یعنی اللہ نے کلیئر کر دیا ساری دنیا اگر کر بھی دے تب بھی کسی اس مشرک کی میں بخشش کرنے والا نہیں ہوں. ان آیتوں میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی کافر اور مشرک کے لیے دعا مغفرت کی آپ نہیں کر سکتے، چاہے وہ زندہ ہو اور چاہے مردہ ہو. آج ایک ورڈ آپ سنتے ہوں گے، کوئی دنیا سے چلا گیا، مشرک ہی تھا، کافر تھا، لوگ اس سے اپنا ذاتی فائدہ اٹھا رہے تھے تو مجلسوں میں کہتے ہیں مرحوم. کیوں؟ ادب سے نام لیا جا رہا. مرحوم لفظ تو پہلی بات کہنا ہی نہیں. کسی بھی انسان کے لیے مرحوم لفظ گرچہ دنیا سے جا چکا مر چکا آپ نہیں کہہ سکتے. مرحوم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ہو چکی ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ قبر میں وہ رحمتوں میں ہے؟ آپ رحمہ اللہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ رحمہ اللہ. رحمہ اللہ مطلب ہوتا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے، یہ دعا ہے. اور مرحوم یہ ایک ڈکلیریشن ہے، آپ فیصلہ سنا رہے ہو کہ اللہ نے اس کے اوپر رحمت کر دی. کس نے آپ کو خبر دیا؟ اس لیے مرحوم کہنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے. آپ رحمہ اللہ کہیں گے، دعا کہیں گے. ایسے ہی کافروں کے حوالے سے لوگ دنیاوی فائدے کے غرض سے کہتے ہیں فلاں سورگیے. سورگیے مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی جنت پہنچ چکا ہے. جس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے آپ اس کو سورگیہ بتا رہے ہو، آپ اسے مرحوم کہہ رہے ہو. اس لیے قرآن کی آیت بتلا رہی ہے مشرکوں اور کفار کے حوالے سے بخشش کی دعا مسلمان نہیں کر سکتا، اللہ نے منع فرمایا.
اللہ نے اس آیت میں ایک اور میسج دیا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل اس بات کی کہ بخشش اور مغفرت کی دعا کسی دوسرے انسان کے لیے اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس انسان کے پاس اپنا خود کا ایمان نہ ہو. یعنی اس کے پاس جب تک توحید کی دولت نہ ہو, دنیا کے لوگ مل کے کھڑے ہو کر اس کے بخشش کی دعا کرتے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے. آج ہم اور آپ کہتے ہیں نا دوسروں سے, بھائی ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنا, بھائی ہمارے لیے دعائے خیر کرتے رہنا, اور اپنے اعمال کیا ہے؟ افسوس تو اس وقت تو بہت سارے لوگ یہ بات کہہ کر اور اس کے بعد مسجد کے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, میرے لیے دعا کریے کہ میں نمازی بن جاؤں, اور چلے گئے. تو وہ نمازی جس کے لیے کہا جا رہا وہ آدمی جا کے مسجد میں ان کے لیے دعا کرے کہ جناب بھاگ گئے, اللہ ان کو دوبارہ مسجد میں آنے کی توفیق دے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کسی دوسرے کے لیے اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آدمی خود نہ ایمان کے لیے آگے بڑھے, اس کے اندر ایمان نہ ہو, اس کے اندر توحید نہ ہو. جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا. اس کے بعد کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ میرے والد اللہ کے دشمن ہیں, تبرأ منہ. تبرأ عربی کا لفظ ہے, اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو سچویشن آ گئی. ایک باپ ہے میرا, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے بڑے پوزیسو تھے, باپ ہے میرا, اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیغمبر تم اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے, یعنی تمہارا باپ جہنم میں جائے گا, یہ میرا فیصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اپنے باپ کی محبت میں پھنس گئے اور ایک طرف اللہ رب العالمین کے قانون اور اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے پھنس گئے. قرآن کا لفظ ہے تبرأ منہ. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا بھاری پڑ رہا تھا کہ کیسے نہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں, پھر بھی اللہ کے قانون کے سامنے جھکے اور انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بند کر دیا. یہ لفظ جو تبرأ ہے یہ باب تفاعل سے ہے, عربی گرامر سے اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس امر میں کراہت محسوس ہو رہی تھی, کیسے میں اپنے باپ کی بخشش کو چھوڑ دوں اور کیسے اپنے باپ کو میں جہنم میں جانے دوں. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں کروں گا, عدو للہ, میرا باپ اللہ کا دشمن ہے. تو شرک بہت خطرناک گناہ ہے. بتائیے ایک بیٹا کتنی بھی محبت ہو, اگر باپ مشرک ہے تو دعا نہیں کر سکتا, منع کر دیا گیا. میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنی بھی محبت کرتے ہوں لیکن ایک دوسرے کے مرنے کے بعد اگر مشرک ہیں تو دعا نہیں کر سکتے, مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے مجھے کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں. اللہ نے اجازت نہیں دی. صحیح مسلم کی حدیث, اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ نے اتنی اجازت دی کہ ہاں اے نبی اپنی ماں کی قبر کی زیارت آپ کر سکتے ہو. تو اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں فبکا وابکا من حولہ, اتنا روتے تھے میرے پیغمبر کہ خود کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جائے. دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے نبی کو دیکھ کر زاروں کے تار روتے تھے. لیکن بخشش کی دعا کرنے سے میرے نبی کو بھی روک دیا گیا تھا, اپنی ماں کے لیے نہیں مانگ سکتے. اس لیے ہر بیٹا جو توحید پرست ہو وہ اپنی ماں باپ کو توحید پہ لانے کے لیے بڑی کوشش اسے کرنی چاہیے, اور ہر باپ کو اپنے بچوں کو توحید پہ لانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. ورنہ بھائی مرنے کے بعد آپ صاف کرو کہ اگر آپ توحید پرست نہیں بن رہے ہو, میں واضح کر رہا ہوں, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. او ولد صالح يدعو له, ایک نیک بیٹا اپنے باپ کے لیے مرنے کے بعد سب سے بڑا کام اگر کر سکتا ہے تو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے. اللہ نے وہ بھی دروازہ بند کر دیا اگر باپ شرک پہ مرتا ہے. اس کے بعد سورہ یونس کی شروعات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں دنیا دار اور دیندار دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے, اور دونوں کا انعام کیا ہے وہ بیان کیا. فرمایا اللہ نے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها, جو لوگ مجھ سے ملنے کی نا امیدی کر چکے ہیں, یعنی جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے نہیں ملنا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں, یعنی ان کے اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں کہ وہ موت
موت سے بھاگ رہے ہیں, اللہ سے بھاگ رہے ہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی سے وہ راضی ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور دنیا کی زندگی میں وہ مطمئن ہو گئے. دنیا کی زندگی سے مطمئن ہونے کا کیا مطلب؟ آج وہ آدمی جو روزانہ صبح نکلتا ہو کاروبار کے لیے, دکان کے لیے, اپنی روزی روٹی کے لیے, ظہر بھی روزی روٹی کے چکر میں جا رہی ہے, عصر بھی جا رہی ہے, مغرب بھی جا رہی ہے, عشاء بھی جا رہی ہے, شام کو بستر پہ آتا ہے, ساری دنیا کا حساب کتاب کرتا ہے, لیکن اس کو اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے, لیکن اس کو اپنی دین کی کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے. دنیا میں مست ہے. جس دن کاروبار اچھا ہوا تو خوش ہے, جس دن کاروبار اچھا نہیں ہوا تو بے چین ہو گیا. نماز چھوٹی تب کوئی بے چینی نہیں, کوئی بے سکونی نہیں. نماز اگر پڑھا تب بھی کوئی فرق نہیں. ایسے لوگ جن کی نمازیں چھوٹ جائیں کوئی بے چینی نہ ہو, وہ بھی دنیا کمانے کے چکر میں. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, ایسے لوگ دنیا کے تعلق سے مطمئن ہو چکے ہیں. ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں, ان کو اپنے ایمان اور عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, ایسے لوگ میری آیتوں سے غافل ہو گئے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, منہ چرا کر مجھ سے بھاگ رہے ہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ میں نے جہنم بنا دیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہرگز نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. اللہ نے کہا دنیا میں رہو, دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ, لیکن اطمینان تمہیں دین کے ساتھ ہونا چاہیے. بغیر دین کے دنیا میں اطمینان ہے اور آپ خوش و خرم نظر آ رہے ہو تو اللہ فرما رہا ہے مأواہم النار, ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, کامیاب وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, کامیاب وہ انسان جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا, اپنے رب کو اپنے رب کو یاد کیا اور پھر نمازیں کی پابندی کی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت کی زندگی سب سے بہترین ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے. بغیر دین کے دنیا آپ کے لیے عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے, اور دین کے ساتھ ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں آپ کی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ, اور یہی اسلام چاہتا بھی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیندار لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کا راستہ دکھلا دیتا ہے. تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم, ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, نعمتوں والی جنت میں ان کو اللہ پہنچا دے گا. دعواہم فیہا سبحان اللہم, جنت میں پہنچنے کے بعد ان کی زبان پہ یہ دعا ہوگی اے اللہ تو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے, سبحان اللہ. وتحیتہم فیہا سلام, اور جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے. فرشتے جنتیوں کو سلام کہیں گے, ادھر اللہ رب العالمین بھی جنتیوں کو سلام کہے گا, آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور جب جنتی جنتیوں سے بات کریں گے تو اپنی بات کے اخیر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. ایک طرف اللہ نے دنیا داروں کا تذکرہ فرمایا, دوسری طرف دین داروں کا تذکرہ فرمایا, اور دونوں کے بارے میں بتایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس آیت میں ایک لفظ ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہ, ان کی دعا جنت کے اندر ہوگی اے اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو پاک ہے. یہ دعا ہے, یہ تسبیح ہے, یہ اللہ کی تعریف ہے. اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان کی یہ دعا ہے. معلوم یہ ہوا اللہ کی تعریف کو بھی کبھی کبھار قرآن کریم نے دعا کہا ہے. صرف اللہ کی انسان تعریف کر رہا ہے, کوئی چیز اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے,
پھر بھی اللہ فرما رہا یہ ان کی دعا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر طرح کی چیزیں کھانے پینے کی موجود، پھل فروٹ کی ساری قسمیں موجود ہیں، پینے کے لیے سارے مشروبات موجود، شہد بھی، دودھ بھی، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، جنت کی ہر قیمتی سے قیمتی چیز موجود ہے، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں، رہنے کے لیے خوب آلائش کی جگہ موجود ہے۔ انسان کو جنت میں جو جگہ مل رہی ہے سونے چاندی سے بنائی ہوئے ہیں، خدمت کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے اندر حوریں بھی ملی ہیں، دنیا کی عورتیں بھی اگر جنتی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ انسان اپنے کنبہ قبیلے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی یہاں تک بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے اللہ دنیا میں ہم کسان تھے، ہمیں کسانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کسانی کرنے کا بھی موقع دے گا، وہاں بھی لوگ گلے اگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے اللہ جنت میں مجھے باپ بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ بھی خواہش پوری فرمائے گا، ہر خواہش پوری کی جائے گی جنتیوں کی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میری جنت کے لوگوں، میرے بندو کچھ اور مانگنا چاہے تو مانگو۔ جنتیوں کے پاس کوئی سوال ہی نہ بچے گا، اللہ رب العالمین سب کچھ تو مل گیا ہے، اب کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا اے میرے بندو مانگنا ہو مانگو، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک چیز یاد دلائے گا، اتنے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آ جائے گا، پھر جنتی جب اللہ تعالیٰ کو ایک بار دیکھ لیں گے کہیں گے اے اللہ تیرا دیدار ایک طرف ہے اور جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، اے اللہ تجھے دیکھنے کے بعد ساری جنت کی نعمتیں فیکی لگ رہی ہیں، دل تو یہ کرتا ہے کہ تجھے ہی دیکھتے رہیں، جنت کی نعمتیں تیرے دیدار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا ان کے پاس کوئی سوال ہی نہ باقی بچے گا کہ اللہ سے اب کیا مانگے، تو ایسے موقع پر وہ دعا نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی صرف تعریف کریں گے، اور ایسے موقع پہ کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، تعریف کا حقدار تو سچ مچ میں تو ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسبیح کو دعا سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جیسے دنیا میں انسان کو سانس لینے کی توفیق اللہ دیتا ہے، اگر یہ سانس رک جائے مر جائیں گے، ایسے جنت کے اندر جنتیوں کو تعریف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے گا۔ جیسے آپ سو رہے ہیں جاگ رہے تب بھی سانس چل رہی ہے، آپ نہیں چاہ رہے ہیں پھر بھی سانس چل رہی ہے، ایسے جنتی کی لوگوں کو تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا، اور جنتی کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اسی سورہ یونس میں قرآن کریم کی 4 صفات کا ذکر فرمایا اور لوگوں سے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس قرآن کے اوپر تم لوگ عمل کرو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں، ساری دنیا کے لوگوں کو کہا اے لوگو تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے موعظت، نصیحت کی چیز آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں سینے کی بیماریوں کی شفا موجود ہے، وہدا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کی کتاب ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے جو ایمان کی تمہیں توفیق مل گئی ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو تمہیں قرآن جیسی کتاب مل گئی، فبذالک فلیفرحوا، تو اتنی بڑی نعمت پانے کے بعد تم خوش ہو جاؤ، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں تمہارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے وہ سب کی سب چیزیں قرآن اور ایمان کی دولت سے کم ہی ہے، سب سے بڑی دولت تو یہی تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے 4 چیزیں قرآن کے بارے میں بیان کی۔ نمبر 1 کہا موعظت، قرآن موعظت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ موعظت کہتے ہیں کہ ایسی کتاب جو انسان کو ڈراتی ہو، ایسی کتاب جو انسان کو ڈانٹے اور ڈرائے اور ایسی نصیحت کرے، ایسی اچھائی اور بھلائی کی باتیں بتائیں کہ انسان کا دل نرم ہو جائے۔ یہ خاصیت قرآن مجید کی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ کوئی ایک ایسی اسکین مشین ہے کہ قرآن کی تلاوت کسی شخص نے کیا اور اس کے بعد اس کو مشین میں ڈالا گیا، تو اس کے جسم کے دائیں بائیں کچھ ایسی ریز نکل رہی تھی جو دوسرے انسانوں کے جسم سے نہیں نکلتی، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان پر ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے، ایک الگ ہی اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے۔
اور ایسی مشینوں میں وہ ریز قید کی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے انسان ڈرتا بھی ہے اور اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اور یہی ہمارے اور آپ کے لیے صراط مستقیم پر اور قائم رہنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے آسان طریقہ اور ذریعہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن جو ہے یہ انسان کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دل کی بیماریاں دو طرح سے ہو سکتے ہیں، شبہات اور شہوات۔ آپ کے دل میں شک آ رہا ہے، یہ اسلام کی بات مجھے نہیں بھروسہ ہو رہا، مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب ہوگا، مجھے یقین نہیں، مجھے شک ہے۔ یہ شک ہے، یہ ایمان میں جو شک پیدا ہوا یہ یقیناً ایک دل کی بیماری ہے، یہ ایمان میں بیماری آ گئی ہے، دیمک آپ کے ایمان کو چاٹ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن سے جڑو اور قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھو، قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی روشنی میں پڑھو، صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے سمجھو، تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ دل کے اندر انسان کے شبہات کی بیماریاں آ رہی ہیں، شہوات کی بیماریاں آ رہی ہیں، منمانی انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو، دل نرم ہوگا، قرآن کریم کو سمجھو، تم اپنے آپ کو صحیح پاؤ گے اور ان بیماریوں سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ فرمایا یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کی بھی کتاب ہے۔ ہدایت کس کے لیے؟ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے قرآن کریم ہدایت، اتارا تو سب کے لیے گیا ہے کہ جو بھی پڑھے اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے سب پڑھے، لیکن حقیقت میں اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو اس کو صحیح انداز میں پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں شروع میں کہہ دیا گیا ہدی للمتقین، جو بےمانی کر کے اس کو پڑھیں گے، منمانی کر کے اس کو پڑھیں گے، اپنے حساب سے اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ لوگ متقی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے اور گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کی بڑی تعداد آج دنیا میں ہے، مفسر بنے بیٹھے ہیں قرآن کے اور گمراہ ہیں، قرآن کریم کی غلط سلط تفسیر کر گئے ہیں، ایسی تفسیر کر گئے کہ جنت کا پتہ ہی نہیں، جنت کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، کہا یہ فرشتے کچھ نہیں ہوتے، یہ دیہاتی لوگوں کو قرآن میں فرشتہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور ایسے لوگ مفسر اپنے آپ کو کہہ کے گئے، تفسیر لکھ کر گئے قرآن کریم کی۔ اس لیے قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیسے سمجھا، آپ نے صحابہ کو کیسے سمجھایا، وہ چیز ہمیں تلاش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ قرآن سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا یہ کتاب رحمت ہے، جو کتاب رحمت ہوگی اس سے آپ کو بھلائی ملے گی، خیر ملے گا، فائدہ ملے گا۔ رحمت کی چیزیں دنیا میں بہت ہیں، لیکن ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ قرآن کریم بھی ایک رحمت کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جو نصیب والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے حوالے سے ایک بڑی بات کہی، کہا من ربکم، قرآن کی کتاب جیسی بھی ہے تو تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اللہ کے طرف سے یہ کتاب ہے، اتنی بات کافی تھی اس کتاب کو سچ اور حق ہونے کے لیے اور اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ آگے اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں اس کتاب کو پڑھو، اس کے تعلق سے علم حاصل کرو اور خوشی محسوس کرو کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے پاس قرآن کی دولت ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جو حافظ جی لوگ، جو مولانا صاحب لوگ ڈیموٹیو ہو جاتے ہیں اور دنیا داروں کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں یار ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمتر لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں، ہم بڑے پچھڑے لوگ ہیں، کہا ایسے لوگ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن کریم کے معانی ہو اور اس کی سمجھ و شریعت کا علم ہو، اس آدمی کو کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ وہ خوش رہے کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے اور اس خوشی پہ ثواب ملے گا، اس خوشی پہ ثواب۔ اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے تو آپ خوشی محسوس کریے کہ مجھ کو ایک صورت یاد ہے، اللہ کی قسم اس خوشی پہ ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوش رہو، خوش رہو۔ اس آیت کو بہت سارے لوگوں نے جلوس کے معنی میں استعمال کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور یہی آیت پڑھتے ہیں، جبکہ غلط ترجمہ ہو رہا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے خوش رہو، خوشی مناؤ نہیں۔ خوشی منانے میں اور خوش رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو خوش رہنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا زیادہ خوش نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ خوش رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، خوش نہ رہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک وہ آیت اور دوسری آیت اللہ فرما رہا خوش رہو،
دونوں آیتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ لگ رہی ہیں، لیکن نہیں، اپوزٹ نہیں ہے، دونوں کا پس منظر الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فرمایا اے میرے بندو خوش رہو، وہاں اللہ فرما رہا اپنے دین پر باقی رہو، ایمان کے ساتھ رہو، قرآن پر عمل کرتے رہو، اپنے نبی کی بات کو مانتے رہو، یہ چیز تمہارے پاس ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مصیبت تمہارے پاس آ جائے پھر بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، خوش رہنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں منع فرما رہا ہے وہاں اللہ یہ فرما رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے پاس قرآن، ایمان اور اسلام کی دولت نہیں ہے، دنیا کے سارے خزانے اپنے پاس اگر جمع کر کے خوش ہو رہے ہو تو خوش نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش رہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی بغیر دین کے، بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے اگر کوئی خوش رہ رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے ایسی خوشی تمہارے لیے کل کو عذاب بن جائے گی، دکھ کی چیز بن جائے گی۔ دونوں کا پس منظر الگ ہے۔ جہاں منع کیا گیا وہاں یوں منع کیا گیا کہ آدمی بغیر دین کے خوش ہے، اور ایسے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نیک انسان ہو، جو آدمی پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو، ایک دن اگر اس کی ایک وقت کی چھوٹ جائے وہ بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، وہ پریشان رہے گا جب تک کہ اس کو پڑھ نہ لے۔ لیکن دھیرے دھیرے ایک چھوڑا، دو چھوڑا، تین چھوڑا، چار چھوڑا، پانچ چھوڑا، پانچوں وقت کی غائب، ایک ہفتہ تک اس کو ٹینشن رہے گا یار نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، ایک مہینے تک بھی سوچے گا، کچھ دن کے بعد اس کو فکر بھی نہیں ہوگی، اس کے بغیر وہ خوش رہے گا، بغیر اس کے ہی پوری زندگی مستی میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تفرح، زیادہ خوش نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ ایسے خوش رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ خوش رہا کرو۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر اللہ چاہ لے تو زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ چاہ لے تو زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں سب مسلمان ہو جائے، اور زمین پہ جتنے انسان ہیں سب مسلمان نہیں ہیں، مطلب اللہ نے نہیں چاہا، لیکن اگر اللہ چاہ لے تو ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہ لے تو زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آئیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی کیا آپ لوگوں کو زبردستی ایمان قبول کرنے کے لیے کہیں گے؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی انسان کو اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان لانے کی توفیق ملے گی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر توفیق کے کسی انسان کو ایمان نہیں مل سکتی۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا تم روزانہ مسجد میں آؤ گے، روزانہ قرآن پڑھو گے، جیسے بہت سارے غیر مسلم پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسلامک چیزیں سنتے، پھر بھی ایمان کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی توفیق بھی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ یہاں تقدیر کا ایک مسئلہ بہت باریک آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے، ہے تو مشکل بحث لیکن سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آپ کئی جگہ پڑھتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا، جسے نہیں چاہے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی، اور جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کیا کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی زمین پہ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، مطلب گناہ بھی اللہ رب العالمین کی ہی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو مسجدوں میں عبادت ہو رہی ہے، نیکی ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر انسان کی غلطی کیا ہے؟ تو ایسے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے ارادے کو سمجھنا ہوگا، اللہ کی مشیت کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کے بارے میں بتایا ہے وہ دو قسمیں، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے وہ ارادے جو ہر حال میں ہوں گے، زمین پہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ سب کچھ ارادہ کونیہ میں داخل ہے، چاہے وہ ابلیس کا پیدا ہونا، ابلیس کا لوگوں کو گمراہ کرنا، ابو جہل کا کفر کو اختیار کرنا، یہ سب ارادہ کونیہ میں شامل ہے۔ یعنی جو بھی زمین پہ ہو چکا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور وہ مرضی، وہ ارادہ کونیہ کہا جائے گا۔ تو ضروری ہے اس ارادے کے لیے وہ چیز زمین پہ ہوگی کیونکہ اللہ نے چاہا۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو چیز زمین پہ ہو گئی
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو ہی تو ہیں اللہ کی مرضی سے، لیکن اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی نہیں ہے۔ اور دوسرا ارادہ ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لیکن لوگوں کو حکم بھی دیتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا بھی ہے، نبیوں کو بھی بھیجتا ہے، کتابیں بھی نازل فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو جو کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اس ارادہ شرعیہ کے اندر داخل ہے۔ اس کی مثال اگر آپ کو دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو لوگوں کا نام یاد رکھیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو جہل۔ ابو جہل کون ہے؟ مشرک ہے، کافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن۔ ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی۔ حضرت ابو بکر کا جو ایمان ہے یہ ان دونوں ارادہ کے تعلق سے کون سا ارادہ ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اس لیے لائے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں ارادہ کونیہ کے حساب سے لکھ رکھا تھا کہ ابو بکر صدیق ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ابو بکر ایمان لے آئے۔ اور ارادہ شرعیہ بھی یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حکم بھی دیا اور ان کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے اپنے رسول کو بھی بھیجا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہتا بھی تھا اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی کر رہا تھا، اللہ کی مرضی بھی تھی، اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی تھی، اللہ کی محبت بھی تھی، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اب اسی دور میں ابو جہل بھی ہے، ابو جہل ایمان نہیں لاتا ہے، تو ابو جہل کا جو کفر ہے وہ اللہ کے ارادے میں اس اعتبار سے داخل ہے کہ یہ زمین پہ ہوا کیونکہ اللہ نے چاہا تبھی ہوا، یعنی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ابو جہل ایمان نہیں لا سکتا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی ارادہ کونیہ کے اعتبار سے، اس لیے وہ ایمان نہیں لایا۔ لیکن نبی کریم کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو بھی اسلام کی دعوت دلوائی تھی، یعنی اللہ کو پسند تھا، اللہ کی مرضی اس میں تھی کہ ابو جہل ایمان لاتا، لیکن ابو جہل نے اپنی مرضی، اپنی مشیت اور اپنے ارادے کو اختیار کرتے ہوئے، جو انسان کو اللہ نے تھوڑی سی چھوٹ رکھی ہے، اس نے کفر کو اختیار کیا، ایمان کو اختیار نہ کیا، اللہ کی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو اختیار کیا، اس لیے ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اسلام قبول کر لیں، اس لیے کتاب بھیج رہا ہے، نبیوں کو بھیج رہا ہے، سمجھانے والوں کو بھیج رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، یہاں بندے کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیز تفصیل سمجھنے کے بعد آخر میں ہم اور آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ کون انسان ہدایت کے قابل ہے، کون انسان ہدایت کے قابل نہیں، گمراہی کے قابل ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس لیے قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے، ساری دنیا کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین نے ارادہ کونیہ ایسا نہیں فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وہ حکمت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ان تمام لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دی اور وہ لوگ ہدایت کے مستحق کیوں نہیں ہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی تقدیر میں ہدایت لکھی ہے، کس کی تقدیر میں گمراہی لکھی ہے، کس کے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ پہلے یہ ہدایت یافتہ ہوگا، موت کے قریب پہنچتے پہنچتے گمراہ ہو جائے گا، کس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ پہلے گمراہ ہوگا، موت کے قریب پہنچتے پہنچتے ہدایت یافتہ ہو جائے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ کے اندر سب سے عظیم جو دعا سکھائی گئی، انسان کہتا ہے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، تو ساری دنیا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک دعا سورہ فاتحہ میں مانگنے کے لیے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے ہی صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں، ہدایت کی دعا سورہ فاتحہ میں مانگنے، اس کے علاوہ کوئی دعا اس کے اندر نہیں ہے۔
اور اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے قرآن کی سب سے بڑی سورت معنی کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سورہ فاتحہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہدایت کی دعا ہے، اور ہدایت وہ چیز ہے جو پورے کے پورے اللہ کے کنٹرول میں، کسی انسان کے کنٹرول میں. ہماری اور آپ کی قابلیت سے ہدایت ہم کو نہیں ملتی ہے، اللہ کے مہربانی سے، اللہ کے احسان سے ملتا ہے. اس لیے دنیا میں جس کو بھی ہدایت نصیب ہو گئی ہے وہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندہ ہے. اللہ رب العالمین نے چاہا ہے، اس بندے کی تقدیر میں، مقدر میں لکھا ہے، تبھی اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلتے جاتے ہیں، اتنا نیک کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ایک بالش جنت قریب ہوتی ہے، آخری موقع پر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جہنم کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی گناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، اخیر میں وہ ہدایت کے راستے پر آ کر اور جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ کس اعتبار سے؟ کیا دیکھ کر اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ دیکھ کرتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اس لیے قرآن میں بار بار کہا گیا یہدی من یشاء ویضل من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ومن یہدیہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس لیے ہر حال میں ہدایت مل گئی تو خوشی محسوس کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہیں ملی ہے تو برابر مانگتے رہو، مل گئی ہے تو ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہو. یہ ہم اور آپ کو قرآن اسلام حکم دیتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اپنے ایمان پر اور اپنے قرآن پر، اپنے دین کی تعلیمات پہ مسلمانوں خوش رہا کرو. کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو. تمہارے پاس جو ہے کسی کے پاس کہاں وہ چیز موجود ہے. ایمان تمہارے پاس ہے، دنیا میں کوئی کیا کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ گھر بار اجاڑے گا، زیادہ سے زیادہ تمہیں بوٹیوں میں کر دے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کچھ کر سکتا. جنت جس پر کسی کو موت نہیں آنے والی، بڑھاپا نہیں آنے والا، جوانی نہیں ختم ہونے والی، بیماری نہیں آنے والی، جہاں کوئی لمٹ ہے ہی نہیں کہ انسان کتنا پا سکتا ہے، اللہ فرما رہا وہ تمہارے لیے تیار ہے، وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے. اس لیے یہ سوچ کے تم خوش رہا کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہم سب کو ہدایت کی مسلسل دعا کرنے کی توفیق دے اور ہدایت پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے. جو لوگ گمراہ ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد ہدایت کے قریب لا، انہیں صحیح سمجھ عطا فرما تاکہ وہ صراط مستقیم پر آ سکیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین کو پا سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم و دائم رکھے. آمین. السلام.